بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو داستان ایمان فروشوں کی ایپیسوڈ 2۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شجر نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات وقایع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں، ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف کی، اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھنسانے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اول عمر میں ہی وہ فن حرب ضرب کا ماہر ہو گیا۔ سپاہیگری اسے وارثے میں ملی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہ ہی نہیں بلکہ اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلشش یہ محسوس ہوئی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ عیاش ہو گئے ہیں۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگیاں رنگین بنا رکھی ہیں، وہاں علم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل طریق ہو گیا ہے۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حراموں میں غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حراموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دھمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرینک یعنی فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان حکمرانوں شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت غنڈہ ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیتے، تعاون اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے مرز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشین نام کے ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنساتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدارس النظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یہ یاد رہے کہ نظام الملک دنیائے اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کے اسلامی نظریات اور طریق سے بیروکار کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الطاہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرایا۔ ان کے مدارس قائم رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اس عمر میں اس نے سپاہیگری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اول جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں۔ وہ مسلمانوں پر حملے کرنے سے پہلے جاسوسی نظام تیار کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارآگار حملے کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔
اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس نے اول عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر آفیسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس کے عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی طلف المکتب تھا۔ طلف المکتب سے مراد کہ ابھی ایک نوخیز بچہ تھا، مگر اس طلف المکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج شروع پڑ گیا، کیونکہ یہ طلف المکتب ایک بہت ہی اعلیٰ ذہن کا مالک تھا۔ مورخین لین پون کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوتا تھا۔ اس نے تفریح، عیش و آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کے وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین عطا کی، اب اس کی ذات باری نے مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اسے پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ہے، جو اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھائے رکھے ہیں، جو صلیبیوں کی عزم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی ہی سٹوری، باقی سٹوری اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔